کسب، تاجر تھا بہت بڑا. خداوند کریم کہتا ہے کہ جو نبی سے بغض رکھ رہا ہے، اس بغض کی بنا پر اس کا مال و دولت اس کے کام نہیں آئے گا. خداوند کریم نے اس آیت کے ذریعے فیصلہ کر دیا جتنا مرضی کا مال ہو، اگر آل محمد کے دشمن ہو تو یہ مال تمہیں بچانے والا نہیں ہے. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. ان قریب کیا ہوگا؟ آگ میں پھینکے جائیں گے. اکیلا نہیں. وامرأتہ، اور اس کی عورت بھی ساتھ میں، حمالۃ الحطب، جو کہ ایندھن اکٹھا کرنے والی ہے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا، معصوم نے فرمایا کہ یہ ایندھن اکٹھا کرنا اصل میں اس کے جہنم کے ایندھن اکٹھا کرنے کے مترادف تھا. یعنی اس نے پیغمبر کی راہ میں کانٹے نہیں بچھائے، بلکہ اس نے وہ کانٹے اپنے لیے اکٹھے کیے. خداوند کریم روز محشر ان کانٹوں کے عوض اسے جہنم میں پھینکے گا. آپ کے سوتے ہوئے مجمع کو جگانا چاہ رہا ہوں. ایک دفعہ حاکم شام نے امیر المومنین کو خط لکھا، کہا مولا آپ بھی ہاشمی ہیں، ہم بھی ہاشمی ہیں، لیکن دین اسلام میں تو فلاں اور فلاں افضل ہو گئے. توجہ ہے؟ دین اسلام میں فلاں اور فلاں افضل ہو گئے. امیر المومنین نے ایک لمبا چوڑا خط لکھا اس کو، اور وہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. مولانا نے فرمایا ازعمت ان فی الاسلامی افضل، کیا تو یہ سوچتا ہے، کیا تیرے بدگمانی ہے یہ کہ اسلام کے اندر فلاں اور فلاں افضل ہو گئے اور میں اور تو رہ گیا؟ کیا تیرا یہ گمان ہے؟ کیا تو یہ گندی سوچ ذہن میں رکھے ہوا ہے؟ توجہ کیجئے گا، اگلا جملہ کیا کہا؟ کہا اگر وہ فلاں اور فلاں اسلام میں افضل ہو گئے تو تیری ان سے کیا رشتہ داری ہے، تجھے کیا فائدہ ہے؟ مولا یہاں پر رشتہ بتا رہے ہیں، تعلق اور واسطہ بتا رہے ہیں کہ سلسلے اور کڑیاں کہاں جا کر ملتی ہیں. اور اگر وہ افضل ہو گئے اور تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو تیرا نقصان کیا ہے؟ بس کر دیا امیر المومنین نے؟ نہ، فرمایا مالیت طلقاء و بنت طلقاء، کیا ہو گیا ہمارے آزاد کردہ غلاموں اور ان کی اولادوں کو کہ وہ ہمارے درمیان درجہ بندی کر رہے ہیں. تم کیا جانو کہ اولین مہاجرین کیا ہیں اور انصار کیا ہیں؟ تمہیں کیا لگے کہ ہمارے درمیان خداوند کریم نے کن درجات کو رکھا ہے؟ یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیسے آپ یہ خطبہ پڑھتے جائیں امیر المومنین سٹیپ بائی سٹیپ اوپر آتے جا رہے ہیں. مالیت طلقاء و ابناء الطلقاء، کیا ہو گیا ہمارے آزاد کردہ غلاموں اور ان کی اولادوں کو کہ وہ ہمارے درمیان درجہ بندیاں کریں؟ یہ حق ان کو کس نے دیا ہے؟ کہ تم نے نہیں دیکھا کہ میدان جہاد میں مہاجرین اور انصار نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور لوگ شہادت کی منزل پر فائز ہوئے، لیکن اذا استشہد فینا، جب ہمارا کوئی شہید ہوا تو خداوند کریم کے حبیب نے اسے سید الشہداء کا لقب دیا. شہید تو اور بھی بہت تھے، لیکن جناب حمزہ کو خداوند کریم کے حبیب نے سید الشہداء کا لقب دیا. فقط لقب نہیں دیا بلکہ یہ وہ ہمارا شہید ہے کہ جس کے جنازے پر کھڑے ہو کر پیغمبر اکرم نے 70 تکبیر نماز جنازہ پڑھی ہے. یہ کون سی نماز جنازہ ہے جس میں 70 تکبیرات ہیں؟ ہم تو 5 سنتے آئے ہیں. 5 ہی تکبیرات ہیں اور 5 ہی تکبیرات پڑھی گئی جناب حمزہ کے جنازے پر، لیکن یہ 70 کیسے ہوئیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے
14 مرتبہ جناب حمزہ کے جنازے پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھائی. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ 14 کے 14 مرتبہ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے جھوک در جھوک اور آ کر نبی سے فرمائش کرتے کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے اس شہید کے غم میں شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں. 14 مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی. اللہ اکبر. پھر کیا فرمایا؟ کہا کہ جنگوں میں ہاتھ کٹتے ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں. اذا فعل بواحد منا، لیکن جب یہی کام ہمارے کسی شہید کے ساتھ ہوا تو کیا لقب ملا؟ پیغمبر اکرم نے اسے ذوالجناحین کا لقب دیا. اور کیا کہا؟ الطیران فی الجنہ، کہ یہ جعفر طیار وہ ہستی ہے کہ جو جنت میں فرشتوں کے ہمراہ اپنے بازوؤں کے عوض خداوند کریم نے ان کو پر عطا کی ہے، اور جنت میں ان پروں کے ذریعے وہ پرواز کرتے نظر آتے ہیں. تم کیا جانو، کہاں تم اور کیا ہم. اس کے بعد ایک سٹیپ اور اوپر آ جائیں. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ الا ترا، کہ تم نے نہیں دیکھا؟ اچھا، اس سے پہلے ان تمام تعریفات سے پہلے امیر المومنین نے کہا کہ کاش خداوند کریم نے منع نہ کیا ہوتا کہ کوئی شخص اپنی تعریف بیان نہیں کر سکتا. یعنی خدا نے منع کیا ہے کہ کوئی اپنی تعریف بیان کرے. اگر خدا نے منع نہ کیا ہوتا تو علی ابن ابی طالب یہاں پر تمہیں ایسے فضائل سناتا کہ سننے والے عاشق سن کر حیرت زدہ ہو جاتے. اس کے بعد کیا کہا کہ وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَمِنْكُمْ أَسَدُ الْأَحْلَافِ، خداوند کریم نے ہمارے میں اللہ کا شیر بھیجا ہے اور تم میں اس شیر کو بھیجا ہے جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر کیا فرمایا؟ کہا خداوند کریم نے ہمارے درمیان، سو رہے ہیں آپ لوگ، ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر. کا خداوند کریم نے ہمارے درمیان سیدہ شباب اہل الجنہ بھیجے ہیں، اور تمہارے درمیان خداوند کریم نے سبیت النار بھیجے ہیں. ہمارے جوان وہ ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں، تمہارے جوان وہ ہیں جو جہنم کے ایندھن بنیں گے. اور پھر اگلا مرحلہ کہا وَمِنَّا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَمِنْكُمْ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، خداوند کریم نے ہمارے درمیان سیدہ نساء اہل الجنہ کو بھیجا ہے اور تمہارے درمیان حمالۃ الحطب کو بھیجا ہے. اللہ اکبر. عجیب مرحلہ ہے. تم کون؟ کہاں تم، کہاں ہم. اور پھر یہ ملعون جنگ بدر تک زندہ رہا. ابو لہب. ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا. کیوں نہیں شریک ہو سکا؟ بیمار ہو گیا. اور چونکہ تاجر تھا، ایک شخص جو اس کا مقروض تھا، اس کو اپنی نیابت میں بھیجا کہ جاؤ اور میری طرف سے جنگ میں شرکت کرو. تاریخ کہتی ہے کہ اس کے جسم سے ایسی بدبو آتی تھی کہ کوئی اس کے قریب آتا نہیں تھا. اور ابن بطوطہ نے لکھا کہ جب میں سفر کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ 2 قبریں مکہ کے باہر بنی ہوئی ہیں اور مسلمان آتے جاتے ان قبروں کے اوپر کنکر پھینکتے ہیں. یہ کن کی قبریں ہیں؟ یہ ابو لہب اور اس کی بیوی کی قبریں ہیں. کتنے خاندان ہو گئے؟ 4 خاندان. آخری خاندان وہ ہے کہ جس کے پورے خاندان کے بارے میں خداوند کریم نے جوک در جوک آیات کو قرآن کی صورت میں ایسے نازل کیا کہ اگر نانا کو دیکھیں تو رحمت للعالمین ہے، اگر بیٹے کو دیکھیں تو امیر المؤمنین ہے،
بیٹی کو دیکھیں تو سیدۃ نساء العالمین ہے، اور اگر جوانان کو دیکھیں تو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ حدیث قصہ میں خداوند کریم نے کیا کہا؟ اچھا یہ بھی عجیب کلام ہے، یہ بھی قرآن وہ جو کلام خدا ہے، نہج البلاغہ وہ جو کلام امیر المومنین ہے، صحیفہ سجادیہ وہ جو کلام امام چہارم ہے، صحیفہ فاطمہ زہرا وہ کہ جس کے اندر کلام سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا موجود ہے، حدیث قصہ واحد وہ کلام ہے جس کے اندر اللہ کا کلام بھی موجود ہے، اس کے حبیب کا کلام بھی موجود ہے، سیدہ کا کلام بھی موجود ہے، حسن کا کلام بھی موجود ہے، اور حسین کا کلام بھی موجود ہے۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ ذرا سنیں پنجتن پاک بچوں سے، مساجد میں جا کے دیکھیں، امام بارگاہوں میں جا کے دیکھیں کیا ترتیب ہے۔ پہلے رسول خدا، پھر شیر خدا، پھر سیدہ، پھر امام حسن، پھر امام حسین۔ کہیں چلے جائیں دنیا میں آپ کو یہ ترتیب نظر آئے گی، لیکن خداوند کریم نے حدیث قصہ میں اس ترتیب کو ہی پلٹ دیا، کہا یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا ہے، یہ ان کے شوہر ہے، اور یہ ان کے بچے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ خاندان کہ جس کے بارے میں خداوند کریم نے پوری سورہ کو نازل کیا، اور کیا کہا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ وہ خاندان ہے جس کے بارے میں خداوند کریم کہتا نظر آتا ہے، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صلی علی محمد یعنی مرکزی کردار کون ہے؟ جناب سیدہ کی ذات ہے۔ جناب آسیہ کو خداوند کریم نے چنا، لیکن پیغمبر نے کیا فرمایا کہ خداوند کریم نے 4 خواتین کو چن لیا، 2 اولین میں سے اور 2 آخرین میں سے۔ اولین میں سے جناب آسیہ اور جناب مریم سلام اللہ علیہما، اور آخرین میں سے فاطمہ زہرا اور خدیجہ الکبریٰ کو۔ لیکن پھر آگے خاموش ہو گئے، کہا نہیں، اما ابنتی فاطمہ، جہاں تک میری بیٹی فاطمہ کا تعلق ہے تو یہ ان 4 خواتین کی بھی سردار عورت۔ یہ ہے وہ خاندان، وہ 5واں خاندان کہ جس کے بارے میں خداوند کریم نے وہ آیتیں نازل کی۔ میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں کہ اگر خداوند کریم سورہ لہب نازل نہ کرتا تو آج مسلمان پیغمبر کے اس چچا کو بھی رضی اللہ لکھ رہے ہوتے ہیں، اور جن کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کے بارے میں تعویلات کرتے ہیں۔ نہیں، یہاں یہ معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ بھئی آیہ تطہیر سے پہلے نبی کی ازواج کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے آیہ تطہیر میں ازواج شامل ہو جائیں گی۔ ارے عقل کے اندھو، ذرا ان آیات کو اٹھا کر تو دیکھو، خداوند کریم نے دھمکی دی ہے سیدھی سیدھی کہ اگر تم ازواج میں سے، پہلے تو کہا کوئی نکاح نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو نبی سے علیحدگی کا اعلان کرے۔ اگر علیحدگی کا اعلان نہیں کرتا تو خداوند کریم ان عقابوں کو تمہارے لیے لکھ دے گا۔ مجھے یہ بتائیے، جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند کریم تمہیں ان عقابوں سے دوچار کرے گا، تو ان کے بارے میں یہ کہے گا کہ خداوند کریم نے ارادہ کیا ہے کہ تمہیں پاک کر دے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ خاندان وہ خاندان ہے کہ اگر زمین پر نہ ہوتا
خداوند کریم اپنی رحمتوں کو نازل نہ کرتا۔ عجیب ذات ہے سیدہ کی۔ آج تمہیدی گفتگو تھی، دل کر رہا تھا کہ قرآن کی آیات کی تلاوت ہو تاکہ ہمیں سیدہ کی معیت میں اس کا بھی ثواب ملے کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں اور سیدہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ العزیز ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے کہ وہ خاتون جو اس خاندان میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ کیسے مرکزی حیثیت رکھتی ہے؟ کہ خود حدیث قدسی ہے کہ اے میرے حبیب، میں آپ دونوں کو، علی اور آپ کو خلق نہ کرتا اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا۔ کیا وجہ ہے کہ خداوند کریم نے اس بی بی کو اس خاندان میں مرکزی حیثیت عطا کی؟ وجہ ارسال نور فاطمہ کیا ہے؟ کیا راز پوشیدہ ہے اس چیز کے اندر کہ وہ بی بی کہ جب بابا نے پوچھا کہ بتا بیٹی تیری کیا خواہش ہے، تو بیٹی کہہ رہی ہے کہ بابا میرا دل کرتا ہے، میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ نہ کوئی نامحرم مجھے دیکھے اور نہ میں کسی نامحرم کو دیکھوں۔ پھر کیا وجہ بنی کہ وہ بی بی بڑے دربار میں آ گئی؟ وہ بی بی کہ جو کنیز لینے کی خاطر اپنے بابا کے پاس گئی اور بابا نے کنیز عطا نہیں کی بلکہ تسبیح عطا کی، وہی بابا دنیا سے جانے سے چند سال قبل فدق اپنی بیٹی کو کیوں دے کر گیا؟ کیا وجہ ہے؟ کس دن کے لیے خداوند کریم نے اس بی بی کو اس دنیا میں بھیجا؟ وجہ ارسال نور فاطمہ کیا ہے؟ کیا راز پوشیدہ ہے اس کے اندر؟ انشاءاللہ ہم اگلی مجالس میں ان سوالات کے جوابات کی طرف اشارہ بھی کریں گے، بلکہ تفصیل کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ راوی کہتے ہیں کلما، جب بھی پیغمبر کی بیٹی پیغمبر سے ملنے کے لیے آتی، 5 کام کرتے ہیں۔ قام الیہا، کھڑے ہوتے، صرف کھڑے ہوتے نہ، چل کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے۔ قام الیہا، پھر کیا کرتے؟ راوی لکھتا ہے پیغمبر اپنی بیٹی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے۔ تیسرا کام کیا کرتے؟ ان ہاتھوں پر بوسہ دیتے۔ چوتھا کام کیا کرتے؟ پیغمبر ان ہاتھوں کو سونگھتے۔ اور جب کبھی بیٹی نے پوچھا کہ بابا آپ میرے ہاتھوں کو کیوں سونگھتے ہیں؟ کہا زہرا مجھے تیرے ہاتھوں سے اسی سیب بہشتی کی خوشبو آتی ہے۔ 5واں کام کیا کرتے؟ فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، پیغمبر اپنی دختر کو اپنی نشست پر بٹھا دیتے۔ راوی نے آگے نہیں لکھا کہ پیغمبر اپنی دختر کو اپنی نشست پر بٹھانے کے بعد کھڑے رہتے یا خود بیٹھ جاتے۔ وہ بی بی کہ جس کی صداقت کی گواہی قرآن دے رہا ہے، بابا کے جانے کے بعد مسلمانوں نے کہا اے زہرا تیری گواہی سچی نہیں ہے۔ مسلمانوں نے جھٹلایا بی بی کو۔ یقین کرو عزادارو کہ یہی وہ غم تھا جو قبر تک سیدہ بھول نہیں پائی۔ سنیں گے جب روز محشر خداوند کریم فرشتہ ندا دے گا کہ یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی نظروں کو بند کر لو، وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو جھکا لو۔ روایت کہتی ہے کہ تمام انبیاء اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے، اپنی نظروں کو جھکا لیں گے۔ پوچھا جائے گا کیا وجہ ہے؟
فرشتہ ندا دے گا کہ ابھی محشر میں محمد کی بیٹی آ رہی ہے۔ رسول خدا کہیں گے بار الہا یہ تو میری بیٹی ہے، تم مجھے کیوں حکم دے رہا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کو بند کر لوں اور سر کو جھکا لوں؟ آواز پروردگار آئے گی میرا حبیب جس حالت میں تیری بیٹی محشر میں نمودار ہوگی تو دیکھ نہیں پائے گا۔ سیدہ محشر میں نمودار ہوں گی، کس حالت میں آئیں گی؟ راوی کہتا ہے کہ جبرائیل نے ناکہ سیدہ کو تھاما ہوگا، سیدہ ناکہ کے اوپر بیٹھی ہوں گی، ایک ہاتھ میں حسین ابن علی کا سر ہوگا، ایک ہاتھ میں حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہوں گے، بعض روایات میں ملتا ہے کہ دوسرے ہاتھ میں عباس کے بازو ہوں گے۔ اب جب بی بی سامنے تشریف لائیں گی، یہ ناکہ چلتا چلتا عدل الہی کے ستون کے آگے کھڑا ہوگا، بی بی اس ستون کو پکڑ کے آواز دیں گی بار الہا آج کے دن کا تیرے میرے ساتھ وعدہ تھا، تو نے وعدہ کیا تھا، آج تو وعدے کو پورا کرنے والا ہے، ذرا ان لوگوں کے درمیان کے جنہوں نے مجھ پر ظلم کیے تھے آج ذرا انصاف سے کام لے۔ تشریح کرو اس جملے کی۔ بی بی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بی بی کہنا چاہتی ہیں بار الہا ذرا میرا حساب لے، میرا محسن کیوں مارا گیا؟ ذرا میرا حساب لے، میرے دروازے پر آگ کیوں لگائی گئی؟ ذرا میرا حساب لے، میرا پہلو کیوں شکستہ کیا گیا؟ بی بی کہیں گی بار الہا بتا میرے حسین کا کیا قصور تھا، میرے حسن کا کیا قصور تھا؟ سزادارو اجرکم علی اللہ۔ خداوند کریم کہے گا بی بی سے اے بی بی تو کیا چاہتی ہے؟ آج خدا تیرے ساتھ تیری حاجت کو پورا کرے گا، تیری ہر بات کو پورا کرے گا، بتا تو کیا چاہتی ہے؟ سنو گے شیو خوش قسمت ہو، فرش عزا پر بیٹھ کر رو رہے ہو سیدہ کو، اس سیدہ کے غم میں بہنے والے آنسو یہ تمہاری نجات کے ضامن ہے۔ سیدہ کہیں گی بار الہا شیعتی شیعتی شیعتی، بار الہا میں چاہتی ہوں میرے تمام شیعہ جنت میں چلے جائیں، میرے حسین کے عزادار جنت میں چلے جائیں، میرے حسن کے عزادار جنت میں چلے جائیں۔ صرف یہ کہیں گی نہیں، بلکہ وہ شخص کہ جس نے سیدہ کی محبت میں کسی عزادار کو پانی پلایا، وہ شخص کہ جس نے سیدہ کی محبت میں کسی عزادار کو کھانا کھلایا، ان تمام شیعوں کو جمع کریں گی اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گی۔ خداوند کریم اس دن ان تمام عزاداروں کو کہ جو جنت میں جا رہے ہوں گے ان عزاداروں سے مخاطب ہو کر کہے گا اے عزادارو، اے میری فاطمہ کے عزادارو، اگر کوئی ایسا شخص کہ جس نے دنیا میں تمہارے ساتھ نیکی کی تھی، آؤ محشر میں سے اس کا ہاتھ پکڑو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں یہاں ایک جملہ اکثر بولا کرتا ہوں، بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ جب خداوند کریم نے حکم دیا نا کہ اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنے سروں کو نیچے کر لو، کاش کوئی یزید کے دربار میں بھی کہتا کہ اپنی نظروں کو جھکا لو، ابھی علی و بطول کی بیٹیاں آ رہی ہیں، لیکن ظالموں نے کیا کیا عزادارو؟ کوئی اشارہ کر کے پوچھتا تھا بتاؤ علی کی بڑی بیٹی ان میں سے کون ہے، بتاؤ سکینہ بنت الحسین کون ہے؟ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک، میرے خالق، تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن سیدہ کے عزادار ہیں۔ بار الہ گناہگار ہاتھوں کو اٹھا کے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ میرے خالق، میرے مالک، جتنے حاضرین تشریف فرمائیں ان تمام کی دلی حاجات کو برلا،
ماؤں بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرما۔ بار اللہ تیرے واسطہ محمد وآل محمد کا جو بے گھر ہیں گھر عطا فرما، جو بے زر ہیں زر عطا فرما، جو بے ہدایت ہیں ہدایت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما۔ بار اللہ تیرے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں صحیح معنوں میں حق کے سیدہ کی معرفت نصیب فرما، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔